آئیے خواب جانتے ہیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، اور ان کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ آپ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ خواب بہت ہیں جی، جو ہمارے دیکھنے سننے والوں نے دیکھ رکھے ہیں، اور ہم بھی مختصر وقت میں بتائیں گے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آف دی ریکارڈ ابھی کل پرسوں میری بات ہو رہی تھی یزمانی صاحب سے، اور رات کے 1 بجے کے لگ بھگ بات ہو رہی تھی، اور وہ کیوں ہو رہی تھی؟ وہ خوابوں کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی جی۔ اور مجھے باقاعدہ بڑا زیادہ ایک کیو بن گئی تھی، اور اس کیو کے لیے میں نے سر کو زحمت دی، تو سر نے خندہ پیشانی سے کہا نظامی صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آواز نیند سے بھری ہوئی تھی، تو سر میں اس کے لیے آن ایئر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، تھینک یو۔ بلکہ اب تو یزمانی صاحب آف دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں کہ گھر جا کے بھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بتاتے رہتے کہ جی آج میں نے اتنے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آفیشلی ریکارڈ کر دیا۔ سر آگے بڑھتے ہیں، خواب شامل کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے خواب میں کسی مردہ کو زندہ اور کسی زندہ کو مردہ حالت میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ کو مردہ دیکھا ہے اور مردہ کو زندہ دیکھا ہے۔ اب جس زندہ کو مردہ دیکھا ہے، پہلے ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں جو خواب کے اندر اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ زندہ کو مردہ دیکھنا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں پہلی فرصت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جس کو مردہ دیکھا گیا ہے زندگی لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ طویل العمری کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، عام طور پر یہ برعکس ہوتا ہے، موت دیکھی گئی ہے تو زندگی لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ اور لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے، لیکن ایسا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میت پر جس زندہ کو مردہ دیکھا گیا ہے اگر واویلا ہے، بین ہے، بڑا چیخو پکار ہے، جی، تو یہاں پر اس شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ تبدیلی کچھ آزمائش کی صورت میں ہوگی۔ وہ صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ یعنی کوئی مالی معاملات ہو سکتے ہیں، اچھا، زندگی کے اندر کسی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اور تیسرا جس زندہ کو مردہ دیکھا گیا ہے یہ وہ اصل موت ہے جس کا ابھی میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اس کی زندگی میں نمازوں کی، عبادات کی، دیگر نیک اعمال کی بہت کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، تو یہ جانوروں کی طرح کے لوگ ہیں۔ تو اصل موت ان اعضاء کی موت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، اور چلنے کے لیے پاؤں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ، یہ جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں نا، اگر یہ اپنا کام چھوڑ جائیں جی، تو پھر کیا ہے؟ انسان ڈھانچہ ہے ایک چلتا پھرتا، اس کے اندر سے روح ختم ہو چکی ہے، اور یہ وہ اندرونی موت ہے، روحانی موت ہے۔ اگر یہ کسی کی ہو جائے تو سمجھو کہ وہ تو مر گیا۔ تو یہاں جو موت ہے اس کی روحانی موت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو جس کو ایسے دیکھا گیا ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ نماز، عبادات یعنی اس کی طرف توجہ دیں۔ ٹھیک، اور اگر کسی مردہ کو زندہ دیکھا گیا ہے جی، تو یہ تو پہلی بات ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ اگر کوئی فوت شدہ زندہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر عام روٹین میں ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن اگر اس کی آمد کا کوئی ایک خاص اس کی کیفیت ہے، جی، روتا ہوا ہم نے دیکھا اس کو یا ہنستا ہوا دیکھا ہے، اگر روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے دعا کا، صدقہ خیرات کا طلبگار ہے کہ ہم اس کی طرف سے دعائیں کریں اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ اور اسی طرح اگر وہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے کوئی مالی معاملات یا اس طرح کی چیزیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص ہنستا ہوا آ رہا ہے، یعنی وہ جو فوت شدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے ہاں اچھے مقام پر ہے۔ اور صاحب خواب جنہوں نے خواب کے اندر کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے اور وہ زندہ نظر آیا ہے، تو خواب دیکھنے والے کے گھر میں خیر اور برکت آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگ تو میت کو ہنستا ہوا دیکھیں تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہماری باری آنے والی ہے۔ باری نہیں آنے والی، بلکہ انشاءاللہ خیر اور سعادت آنے والی ہے۔
اور اسی طرح اگر کسی فوت شدہ کو زندہ دیکھا جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جس نے خواب دیکھا ہے وہ کاروباری معاملات کے اندر یا دنیاوی امور کے اندر کہیں ایسا پھنس جاتا ہے جہاں ہر طرف اسے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے، یا اس کا کوئی کاروبار کو کوئی پروجیکٹ ہے جو بظاہر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بظاہر ڈوب ہی چکا ہے، تو پھر یہ خواب ایک امید کی کرن ہے کہ انشاءاللہ وہ والا معاملہ جو بظاہر اس کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ دوبارہ اس کے ہاتھ لگے گا اور کاروباری معاملات کے اندر انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے پاس ریٹن میں بھی ماشاءاللہ لمبی لسٹ ہے اور ادھر بھی لمبی لسٹ ہے، کیا انتظار ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ عثمانی صاحب آئیں تو ادھر بھی چل جائے کام، ادھر اب آپ جیسے کہیں گے تو چلیں دیکھ لیں، کوئی ایک آدھا ادھر سے بھی لے لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فی الحال جو ریٹن میں پہلے ملا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا میری فوت شدہ والدہ سفید لباس میں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں اور کہتی ہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ والدہ ہیں، فوت شدہ ہیں، اور ان کو اس کیفیت میں کہ سفید لباس اور وہ کچن کے اندر کھانا بنا رہی ہیں، تو پہلی کیفیت تو یہی ان کا سفید لباس میں ہونا یہ بیٹے کے لیے ایک تسلی کا باعث ہے کہ انشاءاللہ والدہ آپ کی گناہوں سے دھلی ہوئی، یہ صفائی اور سفید جو رنگ ہے گناہوں سے دھلی ہوئی ہیں، اور دوسرا پھر وہ کچن کے اندر کھانا بنا رہی ہیں، تو کھانے پکانے کا جو سسٹم ہے وہ بعد از مرگ، بعد از وفات جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو شہید بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہاں سے بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں۔ تو یہ بیٹے کے لیے بڑی ایک تسلی کی بات ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جائے یا اشارہ مل جائے کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں انشاءاللہ۔ اور تیسرا پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا یعنی فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ ایسا موقع بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹا پریشان ہے یا کسی حوالے سے یعنی اس کو کوئی آزمائش کا سامنا ہے، تو یہاں جو والدہ محترمہ نے یہ کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ، تو اب وہ ہمیشہ ساتھ تو نہیں، وہ تو جا چکی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ تو اب یہاں عام طور پر ایک جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ فوت ہو کر بھی اولاد کا دکھ نہیں سہتی، یعنی ماں جو ہے حالانکہ یہ جملہ ویسے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ویسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدہ اپنی زندگی میں دعائیں کر کے جا چکی، جو دعائیں کر کے جا چکی ہیں وہ دعائیں انشاءاللہ اس بیٹے کے ساتھ رہیں گی، اور اپنے وقفے سے وقتاً فوقتاً جب وہ مصیبت اور پریشانی میں آئے گا تو والدہ جو اپنی زندگی میں دعائیں کر کے جا چکیں وہ دعائیں جو ہیں انشاءاللہ اس کی نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ تو یہاں عام طور پر نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بعد از وفات، تو وفات کے بعد تو وہ کوئی دعائیں نہیں کر سکتی، وفات کے بعد تو وہ اپنے بیٹے کے حالات سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو زندگی میں انہوں نے دعائیں کی ہیں، روزانہ کئی تہجد گزار مائیں ہیں وہ دعائیں دیتی ہیں، اور ایک ایک دن میں وہ اتنی دفعہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتی جتنی دفعہ اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہیں، تو وہ دعائیں جو ہیں اتنی ذخیرہ ہو چکی ہیں کہ وہ ان کی وفات کے بعد بھی اس بیٹے کے لیے تسلی ہے کہ والدہ بھی اللہ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں، اور ان کی جو دعائیں جو وہ کر چکی تھیں انشاءاللہ اب آپ کے کام آئیں گی، اور آپ کی یہ پریشانی اگر ہے تو وہ ٹل جائے گی انشاءاللہ، ٹل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں لائیو جو ریٹن بھیجا گیا ہے جنت پری آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا اساتذہ نگہت اور ان کی ایک ساتھی ہمارے گھر کھانے پر آئی ہیں، اور میں اے سی آن کرتی ہوں لیکن اس کی کولنگ نہیں ہوتی، وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عالم دین یا دین کی مبلغہ ان کا گھر آنا اور پھر وہاں کھانا وغیرہ سرو کرنا۔ جی، اب ایک چیز موجود ہے، اے سی موجود ہے، اس کو چلایا بھی گیا ہے لیکن اس نے کام نہیں کیا، اس کے باوجود جو ہے نا استاذہ جو ہے نا وہ کھانا کھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت بھی آئے گی، اور ان کو دین سیکھنے اور سکھانے کے مواقع ملیں گے۔ لیکن جو اے سی کا کام نہ کرنا، اب یہ مطلب ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان کو ظاہری دنیاوی اسباب اور وسائل اور سہولتیں میسر نہیں بھی ہیں، تب بھی یہ دین سیکھنے سے باز نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کے پاس اگر وسائل ہیں
پھر تو ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے میں ٹائم نکال لیتا ہوں. تو اصل تو وہ ہے کہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کو اپنی کمائی اور دیگر ذرائع بھی اس کو دیکھنے ہیں، پھر وہ دین کے لیے وقت نکالے. تو یہاں سہولیات نہ ہونے کے باوجود، بظاہر جو ہے نا وہ مالی اسباب کے کم ہونے کے باوجود یہ دین سیکھیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ برکت سے نوازے گا. اچھا خواب ہے. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ شیر اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے تو یہ خواب کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ عورت شادی شدہ اگر نہیں ہے تو پھر اگر شیر داخل ہو گیا ہے تو یہ کسی بہادر اور کسی ایسے انسان کا رشتہ ہے جو کہ کل کو اس کا شریک سفر بنے گا اور اس کو تحفظ فراہم کرے گا انشاءاللہ. اور اگر یہ آلریڈی شادی شدہ ہیں پھر اگر کوئی شیر ہے تو یہ بیٹے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بیٹا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور وہ بہادر ہوگا. اور تیسرا، اگر شیر کے آنے کی رفتار ایسے ہے اور بالکل اچانک آ ٹپکا ہے تو یہ کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. بعض دفعہ نا انسان اگر شادی شدہ ہے کچھ مسائل بیرونی ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہیں، شوہر کے باہر کئی مسائل کا وہ شکار ہوتا ہے. یعنی ہماری جو خواتین ہیں وہ تو گھر میں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ پورا دن جو ہمارے شوہر یا جو ہمارے شریک حیات ہیں وہ باہر کام کر رہے ہیں، ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور شوہر بھی کوشش کرتے ہیں جو عقل مند ہیں وہ اپنے کاروباری مصروفیات اور کاروباری معاملات وہ باہر رکھتے ہیں اور گھر کے اندر اس کا اثر نہیں پڑنے دیتے. لیکن یہاں پر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ شوہر اپنے کسی معاملات کے اندر ایسے الجھے ہوں یا ایسی پریشانی کے اندر ہوں کہ اس پریشانی کا ان کے گھریلو زندگی پر بھی کوئی اثر پڑنے والا ہو. تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا شوہر کی کسی پریشانی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. لیکن جب تک شیر نے کہا کچھ نہیں ہے، کوئی خونخواری نہیں ہوئی ہے، کوئی اس نے اٹیک یا حملہ نہیں کیا ہے، تو پھر یہ بس کچھ بعض دفعہ کئی شوہر نا گھر آتے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیوی پوچھتی بھی ہے کہ بتائیں کیا بات ہے، تو وہ عقل مندی سے اپنے باہر کے مسائل چھپا جاتے ہیں، پریشانیوں کو چھپا جاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ درست رہے. لیکن بعض جو خواتین ہیں وہ بھی دانا اور عقل مند ہوتی ہیں، وہ چہرے کے آثار سے پڑھ لیتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ یہاں پر ہے، آج آپ پریشان آئے ہیں کوئی نہ کوئی. تو یہاں پر کسی ایسی چیز کا کہ جسے شوہر چھپا رہے ہیں لیکن بیوی پر اس چیز کا یعنی عیاں ہو جائے گی، وہ ظاہر ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک ہے. ادھر آتا ہوں. رضیہ حسین آئی ڈی ہیں، ہمیں سلام بھی کہہ رہی ہیں اور ہمیں دعائیں بھی دے رہی ہیں. جی بارک اللہ. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، خوش رہیے، آباد رہیے. بلال حسین لکھتے ہیں کہ شیخ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر ایک آدمی آیا ہے، وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، میرے اور اس آدمی کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے. والدہ آواز سن کر باہر آتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں کہ کتنے پیسے دینے ہیں آپ کو، تو وہ کہتا ہے کہ 960. والدہ اس کو بولتی ہیں کہ آپ کے پیسے مل جائیں گے. وہ آدمی چلا جاتا ہے اور گلی کے آخر میں جا کے گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور ہم کچھ اس کا وہ جواب نہیں دیتے. والدہ دروازہ بند کر دیتی ہیں. اور پھر اگلا ایک اور خواب ہے. جی ایک خواب شامل کر لیتے ہیں، آپ پلیز فرمائیے. یہ والدہ محترمہ کے مداخلت سے وہ معاملہ ٹل گیا. جی ٹل گیا. یعنی والدہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مل جائیں گے اور وہ چلا گیا. تو یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صاحب خواب یعنی وہ پریشانی میں ہیں یا ان کی والدہ کسی پریشانی میں ہیں تو والدہ کی دعاؤں سے وہ انشاءاللہ معاملہ جو ہے نا رفع دفع ہو جائے گا. اگر یہ والدہ حیات ہیں اور یہ بیٹے نے خواب دیکھا اور اگر خواب ہی والدہ نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کی دعاؤں سے گھر کے اندر کوئی آئی ہوئی یا آنے والی کوئی پریشانی وہ ٹل جائے گی. لیکن وہ وقتی طور پہ ٹلے گی. وہ اس نے دوسری جگہ پہ جا کر دوبارہ گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. یعنی وہ جو فتنہ، وہ جو معاملہ رفع دفع ہوا تھا، باہر جا کر اس نے دوبارہ جو ہے نا وہ گالیاں دینا شروع کر. سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں. فوری میسج آیا ان کا کہ بھائی یہ ایک ہی خواب کا حصہ ہے. میں وہ لائن بھی آگے پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے چیزیں جوڑ رہی ہوں. سوری میں نے آپ کو روکا ہے. لکھتے ہیں اور پھر امی دیکھتی ہیں کہ خاتون کے ساتھ جا رہی ہیں جو رشتے کرواتی ہیں، امی کی جاننے والی ہیں، اور امی اس کو میرے لیے بولتی ہیں کہ میرے بیٹے کا بھی رشتہ کروا دو، تو قریب ہی ایک گھر ہے. اب کمپلیٹ ورڈ. اب یہاں پر یہ وہ والا جو آدمی گالی دینے والا ہے وہ اور ہے، اور یہاں پر ایک اور عورت ہے جو رشتے کروانے والی ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے، اب بیٹے نے اپنی عمر نہیں بتائی کہ عمر کتنی ہے، تو اگر یہ شادی کی عمر کو ہے ظاہر ہے، تو ان کی والدہ اگر رشتے کی تلاش میں بھی ہیں
تو انشاءاللہ یہ رشتہ ہونے کی طرف اور رشتہ کے امکان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ جو معاملہ ہے نا، اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑیں جی تو وہ پریشانی کے بعد، یعنی ایک پریشانی یہ ہے کہ پیسے مانگے گئے ہیں، جی اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ جا کر اس نے دوبارہ گالیاں دی ہیں. تو یہ پریشانیاں ہیں، لیکن پریشانیوں میں سے ایک مثبت پہلو یہ نکلا ہے کہ یہ رشتے کی بات چل پڑی ہے. اور جب رشتے کی بات ہو یا رشتے کا معاملہ ہو تو دراصل وہاں پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو 960 مانگے گئے ہیں، یہ جو معاملہ ہے، یہ پیسوں کا معاملہ رشتے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ یعنی یہاں پر پیسے درکار ہوتے ہیں، منگنے کے لیے جائیں یا پھر آگے جو ہے نا معاملہ. تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ رشتے کی بات کنفرم ہوگی اور اس کے لیے پیسے ان کو تیار رکھنے چاہیے. ارے واہ، یہ کافی لمبے تھے اس میں نا، چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ میرے خیال میں چونکہ جگہ کم ہے جی تو وہ میسج لمٹ کی وجہ سے وہ آگے چلے گا. لیکن بہرحال بلال دیکھیں، میں نے آپ کا پورا خواب کمپلیٹ کر کے پڑھ دیا ہے. سو گفٹ تو بنتا ہے نا ہمارا جس بات پہ، اور سب سے بہترین گفٹ دعائیں ہیں، وہ دیتے ہیں. بالکل دعائیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھوڑا اور بھی ہے خواب کہ آخری میسج وہ تھوڑا میں نے شامل کر دیا بلال، ختم ہو گیا اب یہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ادھر پوچھا گیا بار بار ایک ہی خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جسمانی صاحب؟ بار بار اگر ایک ہی خواب دیکھا جائے تو یہ کوئی ذہنی خیال یا تصور نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت کے اندر وہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بار بار اگر کسی کو خواب نظر آ رہا ہو کہ گھر کے اندر مثال کے طور پر سانپ آ رہے ہیں، یا بار بار شیر اس پہ اٹیک کر رہا ہے، بار بار جو ہے نا سانپ اس پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو شیطانی خواب سمجھ کر یا اس کو تصور اور خیال سمجھ کر اس کو جھٹک نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط کرے. تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ محتاط کرنے کی ضرورت ہے. تو بار بار خواب آنا، مثال کے طور پر اگر بار بار کسی کو فوت شدگان نظر آتے ہیں تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی فکر آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم یہ کہیں کہ اس کو مردوں کی یاد آتی ہے اس لیے اس کو نظر آتے ہیں، اس کو اپنے فوت شدگان کے ساتھ محبت ہے اس لیے یاد آتی ہے. یعنی یہ تو ایک جذباتی چیزیں ہیں نا. جی مجھے ان کی یاد آتی ہے تو مجھے وہ نظر آئیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے نظر آتے ہیں. یہ ایک جذباتی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو چھپا ہوا ایک سبق ہے بار بار آنے کا، وہ یہ ہے کہ میں اپنی آخرت سے کہیں غافل ہوں، تو مجھے اپنی اس غفلت کو جو ہے نا وہ جھٹک دینا چاہیے. تو اس لیے بار بار خواب آنے کا مطلب انسان کو متوجہ کرنا ہے، کسی معاملے کے طرف اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اس غفلت کو چھوڑیں، کیونکہ یہ جہاں پر تمہارے یہ فوت شدگان جا چکے ہیں آپ کو بھی وہیں پہ جانا ہے. تو یہ جذباتی چیز سے ہٹ کر اس میں سبق بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے خواب کو ایسے ہی یعنی ایک معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ کسی معبر سے جو کہ تعبیر جانتا ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کون سا سبق. اچھا پوچھنے سے نا یہاں پہ جنت پری جن کا بھی میں نے خواب بھی شامل کیا، وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ کہہ رہے ہیں. لکھتے ہیں ہم اپنے خواب کی تعبیر اپنے کسی دینی ساتھی سے کر سکتے ہیں، صرف ایک ساتھی سے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، اور کیونکہ ہر دین کا علم رکھنے والا وہ تعبیر کا علم نہیں رکھتا، تو تعبیر کا علم ایک مستقل علم ہے. اگر آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تعبیر کا علم جانتے ہیں تو آپ ایک ہی شخص سے ہمیشہ اپنی تعبیر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معبر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں آپ ایک سے ہی جو ہے نا تعبیر لے سکتے ہیں. دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک آئی ڈی ہے عبداللہ بھائی کی، کہتے ہیں بھائی پلیز میرا خواب بھی لے لیں، اور آگے لکھتے ہیں پلیز 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 لکھ کے بھیجیں، میں شامل کر لوں گا. میرے پاس آگے کچھ نہیں آیا. شام گیمنگ وائی ٹی ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں سر میرا خواب ضرور پڑھیں پلیز. سر آپ ضرور لکھ کے بھیجیں پلیز، میں شامل کروں گا. اور میری جیب میں وہ نمبر ہے جو کہ پیغام ٹی وی پر چلتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے جب سے میں بیٹھا ہوں مسلسل وہ بجے جا رہا ہے، بس میرا مسلسل اس پہ جو ہے نا بیلز آ رہی ہیں. تو اب میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں کیسے سن سکتا ہوں؟ تو شاید یہی لوگ ہیں جو یہاں بھی لکھ رہے ہیں اور یہاں بھی جو ہے نا مسلسل جو ہے نا دیکھیں وہ دیکھیں دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ہیں تو پھر یہاں پہ لکھ کے جو آپ بھیجیں گے وہ ہم کوشش کریں گے، آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ریٹرن میں بھی پہلے خواب ہے تو یہاں پہ آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز یہاں سے ڈیفینیٹلی جواب آ وہ مجھے لگتا ہے کہ واٹس ایپ پہ بھیج کے ادھر کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو بھی شامل کر. یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی دفعہ بھیجا ابھی تک رپلائی نہیں آیا، کہ ہیو سم پیشنس، تھوڑا سا انتظار تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک لمبی کیو ہوتی ہے اس میں سے ٹرن، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو رپلائی نہ آئے. یہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی پروگرام کے بعد تو آپ کو آپ کے وقت کے مطابق ضرور رپلائی آ جائے گا. لیں جی آ گیا.
حشام لکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے لائیو چیٹ میں، میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے لائیو چیٹ میں، ہوتا میں شامل کر لیتا حشام بھائی. اچھا آگے بڑھ جاتے ہیں. جزمان صاحب پوچھا ہے جی ٹائم کہاں پہ گیا پتہ ہی نہیں چلا ویسے ٹائم 1 منٹ میں کر لیتے ہیں. لکھتے ہیں کیا واقعی خواب مستقبل کی جھلک دکھا سکتے ہیں؟ یہ بعض لوگوں کو نا ایک اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر اور اس کو آپ جو تعبیر کرتے ہیں یہ تو علم غیب ہو گیا. علم غیب نہیں ہے. خواب کے اندر اللہ تعالیٰ مستقبل کی جھلک دکھاتے ہیں کہ مستقبل کے اندر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی اچھی خبر آنے والی ہے. جی تو بالکل مستقبل کی جھلک اس میں نظر آتی ہے. اور جو چیز ہمیں فی الوقت نہیں معلوم خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیتا ہے، اور پھر اگر کوئی ماہر تعبیر وہ اس کی تعبیر کر دے اور پتہ چل جائے تو بالکل مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جس خواب کی انہوں نے تعبیر کی تھی کہ وہ 7 گائیں موٹی تازی ہیں، 7 دبلی پتلی ہیں، تو دبلی پتلی جو ہیں وہ 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں. تو اب اس میں جھلک ہی تھی مستقبل کی کہ 7 سال جو ہے نا وہ خوشحالی کے آئیں گے اچھی خاصی، پھر 7 سال جو ہے نا وہ ایسے آئیں گے جو کہ تنگ حالی کے، اور اس کے اندر قحط سالی ہوگی، اور پھر اس کے بعد 1 سال اس طرح کا آئے گا کہ جس میں جو ہے نا لوگ دوبارہ جو ہے نا خوشحالی کی طرف آئیں گے. تو بالکل مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے اس میں، لیکن اس کو جسے اللہ تعالیٰ فہم و فراست دے اور جو تعبیر کا علم جانتا ہو. لیکن یہ جو مستقبل کی جھلک ہے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ خواب تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، اور بشارت اسی کے بارے میں ہوگی نا کہ مستقبل میں کیوں آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے، مستقبل کے اندر یہ آزمائش یا تکلیف آنے والی ہے، اس سے آپ متنبع رہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو دعا سے آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے اور آنے والی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے. دعا کے 2 فائدے ہیں. ایک، جس آزمائش کے مرحلے میں آپ گزر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور خواب کے ذریعے سے کوئی اشارہ مل گیا ہے تو آپ ابھی دعا کریں تو وہ آنے والی آزمائش بھی ٹل جاتی ہے. تو بالکل مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، وقت تو ہو گیا ہے، آئی گیس 12 بج گئے ہیں، اور ٹھیک ہے کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں جی ہم پہ. لیکن جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بیکاز میں تھوڑا سا تھا کہ 12 بجے سے ہم آگے تجاوز نہ کر جائیں کیونکہ گھڑیاں ہمارے سامنے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ ہاشم جو عثمانی صاحب، اور میں کبھی کبھی آپ کو تنگ کر دیا کرتا ہوں اس کے لیے بھی سر معذرت. جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکال دیا کریں اس کے ساتھ. لے جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.